وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عنایہ کی زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی۔ اسکول، دوست اور کبھی کبھار حیان سے ہونے والی مختصر ملاقاتیں، سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک ویرانی بسی ہوئی تھی جو صرف ارمان کے نہ ہونے سے جڑی تھی۔ وہ اکثر پرانے کمرے میں جاتی جہاں ارمان کی چیزیں رکھی تھیں، کتابیں، وہ پرانا سا گھڑیال اور ایک خالی ڈائری جسے ارمان ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ عنایہ نے وہ ڈائری پہلی بار کھولی۔ ہر صفحہ خالی تھا سوائے آخری کے۔ وہاں صرف ایک جملہ لکھا تھا: محبت بتانا نہیں آتی اور مجھے کھونا آ گیا، ارمان۔ عنایہ کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا یہ جملہ میرے لیے تھا؟ کیا واقعی ارمان بھی؟ لیکن نہیں، اس نے کبھی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ وہ تو ہمیشہ ایک بھائی، ایک دوست کی طرح پیش آتا تھا۔ پھر یہ الفاظ کس کے لیے تھے؟ عنایہ نے خود کو جھٹک دیا۔ بس میں وہموں میں مبتلا ہو رہی ہوں، اس نے سوچا۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی۔ اچانک کھڑکی زور زور سے ہلنے لگی۔ دروازہ خود بخود بند ہوا۔ عنایہ کا سانس رکنے لگا۔ سایہ کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا تھا، دھندلا سا مگر واضح۔ ایک لمبا قد، وہی پرانا نیلا کرتا، وہی سیاہ آنکھیں۔ عنایہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ارمان! اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ لائٹ واپس آ گئی۔ کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ عنایہ کے ہاتھ کঁپ کঁپا رہے تھے۔ کیا میں نے ارمان کو دیکھا؟ یا یہ بھی میری دیوانگی ہے؟ اگلے دن حیان عنایہ کے لیے چاکلیٹ لایا۔ عنایہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سب خیریت ہے؟ تم ٹھیک لگ نہیں رہی، حیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ عنایہ نے بس سر ہلا دیا۔ ہاں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ مگر دل کی گہرائی میں عنایہ جان چکی تھی، کچھ تو ہے، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ شاید ارمان اب بھی یہیں ہے۔ عنایہ ان دنوں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ ارمان کا سایہ، وہ دھندلی سی موجودگی، کیا واقعی اس نے اسے دیکھا تھا؟ کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ نہ وہ سوال ختم ہوتے تھے، نہ دل کو قرار ملتا تھا۔ عنایہ نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود سچ تک پہنچے گی۔ وہ دوبارہ گئی ارمان کے پرانے کمرے میں، وہی کمرہ جسے اب سال بھر سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ دیوار پر ابھی تک ارمان کے پسندیدہ ناٹکوں کا پوسٹر لگا تھا۔ کتابوں کی شیلف دور سے اٹھی ہوئی تھی اور بیڈ کے نیچے رکھا پرانا سا بکسا جس میں ارمان کی یادیں کہتی۔ عنایہ نے آہستہ سے بکسا کھولا۔ اندر پرانی کتابیں، اسکول کے شناختی کارڈ، چند تصویریں اور ایک سفید رنگ کا لفافہ جس پر لکھا تھا: عنایہ کے لیے، اگر میں کبھی نہ لوٹوں۔ عنایہ کی سانس رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک سادہ سا کاغذ تھا مگر الفاظ آگ کی طرح جلتے محسوس ہو رہے تھے: عنایہ، شاید جب تم یہ خط پڑھو میں اس دنیا میں نہ ہوں، مگر جان لو میں تمہیں اس دن سے چاہتا ہوں جب تم پہلی بار میرے ہاتھ تھام کر گلی میں گم ہو گئی تھی۔ تم چھوٹی تھی، معصوم، اور میں نے خود پر یہ فرض لگا لیا تھا کہ تمہیں بچانا میرا حق نہیں، فرض ہے۔ تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر آنسو میری روح میں بس چکے تھے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں لیکن کبھی کہہ نہ سکا کیونکہ تم ابھی بچی تھی اور میں گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ مگر ایک دن میں ضرور واپس آؤں گا، چاہے زندہ نہ رہوں مگر تم پر میرا حق باقی رہے گا، ارمان۔ عنایہ کے ہاتھوں سے خط گر گیا۔ آنسو بے اختیار گالوں پر بہنے لگے۔ تو یہ سچ تھا، ارمان بھی اس سے محبت کرتا تھا لیکن خاموشی سے، چھپ کر، دیوانگی کی حد تک۔ عنایہ نے خط سینے سے لگا لیا لیکن اسی لمحے ایک عجیب سی سرد ہوا کمرے میں دوڑ گئی۔ کھڑکی زور سے بجی اور ایک آواز سنائی دی، مدھم مگر واضح: میں نے کہا تھا نا تم صرف میری ہو۔ عنایہ نے خوف زدہ ہو کر ارد گرد دیکھا مگر کمرہ خالی تھا، صرف خط اور ایک سایہ۔